بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 4 حروف لین یہ سبق بالکل آسان ہے. کیوں؟ اس سبق کا نام ہی آسان. لین کے معنی نرم، آسان، نرم، آسان. اس لیے آج کا یہ سبق بھی آسان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حروف لین کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک صرف وجہ ہے، وہ ہے مد لین. مد لین کو سمجھانے کے لیے حرف لین کو جاننا ضروری، اس لیے ہم حرف لین کو پڑھا تھے. باقی ہم اس کو جزم کے کھاتے میں ڈال دیتے. جیسے جزم پچھلے حرکت سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو بھی پچھلے حرکت سے ملا کر پڑھیں گے، لیکن نہیں کر سکتے. ہمیں بچوں کو حروف لین کیا سمجھانا. چلیے، حروف لین دو ہیں، حروف لین دو ہیں. زبر کے بعد جزم والا واو، دو نمبر. زبر کے بعد جزم والا یا، حروف لین کو جلدی پڑھیں گے، حروف لین کو جلدی پڑھیں گے. حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک بات بچوں کو نہیں، بڑوں کو سمجھنا کہ آپ اگر ایک لائن میں حروف مادہ اوپر کے، زبر کے بعد خالی الف، زیر کے بعد جزم والا یا، پیش کے بعد جزم والا واو، اور اسی کے نیچے حروف لین زبر کے بعد جزم والا واو، زبر کے بعد جزم والا یا لکھیں گے تو عام طور پر اکثر کو فرق نظر نہیں آئے گا، لگا کہ ایک ہی ہے نا. اس کے لیے آپ کو فرق کرنا ہے. زبر کے بعد خالی الف تو حروف مادہ، زبر کے بعد خالی الف حروف مادہ، اور زبر کے بعد جزم والا واو یا جزم والا یا، یہ حروف لین. زبر کے بعد خالی الف، الف مادہ، زبر کے بعد خالی الف، اور زبر کے بعد جزم والا واو حرف لین، زبر کے بعد جزم والا یا حرف لین. زیر سے لین نہیں ہوتا، پیش سے لین نہیں ہوتا. لین صرف زبر سے. زبر کے بعد الف ہے تو مد ہے، واو اور یا ہے تو لین ہے. یہ فرق آپ کو سمجھنا ہے. زبر کے بعد الف ہے تو مد ہے، اور یا اور واو ہے تو بس. یہ فرق آپ کو بڑوں کو سمجھنا، بچوں کو نہیں. بچوں کو کیا کرنا؟ رٹانا. ایک بات. دوسری بات، بعض چیزیں ایسے ہوتی ہے جس کو ہمیں سمجھنا پڑتا اور سمجھنا پڑتا. بعض چیزیں سمجھنا نہیں، صرف رٹنے کا. مثال منشئ سمجھنا نہیں، رٹنا. آئی بات سمجھ میں؟ اور نحو میر سمجھنا. اسی طریقے حساب کے اعتبار سے جو پہاڑے ہوتے ہیں، پہاڑے ایک 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 دو دو، اس کو سمجھنا نہیں، یاد کرنا. اور جب حساب کریں گے جوڑنے کا گھٹانے کا، اس کو سمجھ کر. تو حروف مادہ کو سمجھ کر پڑھنا. زبر ہے، الف ہے، کھینچیں گے. زیر ہے، جزم والا یا بھی ہے، ہاں تو کھینچیں گے. پیش ہے، جزم والا واو بھی ہے، ہاں تو کھینچیں گے. لیکن لین کو سمجھنا نہیں، صرف پڑھنا. حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، ثا واو زبر ثو، او بو تو ثو، او بو تو ثو، او بو تو ثو، او بو تو ثو، او حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، غلط ہو گیا. جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، جو حو خو، جو حو خو، جو حو خو. اسی طریقے سے جوڑا خوب پڑھائیں گے، خوب رٹائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب 2 نمبر دیکھیے. حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بی،
با یا زبر بی تا یا زبر تی تا یا زبر تی ثا یا زبر ثی تا یا زبر ثی اس کا نیچے کی طرف ای بی تی ثی ای بی تی سی ای بی تی ثی ای بی تی ثی ای بی تی سی جیم یا زبر جی جیم یا زبر جی ح یا زبر حی حا یا زبر حی خو یا زبر خوی خا یا زبر خی جی خوی جی حی خوی جی حی آئی بس سمجھ میں بس 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 یہ اس کو بار بار پڑھنے کا او اوپر کی طرف او بو تو سو اور یا نیچے کی طرف ای بی تی ثی یہ پڑھنے کا اشارہ ایک او ایک ای آگے بس سمجھ میں اس طرح صفحہ نمبر 15 کو خوب پڑھائیں گے جب یہ بہت رٹ لے بچہ تو پھر صفحہ نمبر 16 میں جائیں گے صفحہ نمبر 16 مشق مشق کے نیچے 4 لائن ہے مشق کے نیچے 4 لائن ہے مشق کے نیچے 4 لائن پہلے لائن پہلا کھانا بتائیے پہلا حرف کیا ہے حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر کے بعد زبر کے بعد مد یہ ذرا بیچ بیچ میں آپ ہلنا تو بچہ بھی ہلے گا تو پھر بچہ جوش میں آئے گا اور آپ تو پھر کام حرف لین کو کیسے پڑھیں گے جلدی پڑھیے او حمزہ واو زبر او حمزہ واو زبر او پھر بولیے حمزہ واو زبر او پھر بولیے حمزہ واو زبر او اس کے بعد فا کے نیچے زیر کو جلدی پڑھیں جلدی پڑھیے فی فا زیر فی فا زیر فی اب پہلا تلفظ کیجئے او دوسرا پہلا دوسرا پہلا دوسرا ایک ساتھ او آئی بات سمجھ میں اس کے بعد دوسرا کھانا پہلا حرف کیا ہے ہا کے اوپر زبر کے بعد زبر کے بعد مد غلط بولا حرف لین کو جلدی پڑھیے حو ہا کا مخرج نمبر درمیانی حلق میں نمبر پوچھا اور 2 نمبر مخرج کو حا واو زبر حو لام زبر لا لام زبر لا حول 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 کے معنی آپ کو پتا گھومنا اور لا کے معنی نہیں لا حول بولیے نا ہم گھوم نہیں سکتے یہ وہ ترجمہ جو آپ کرتے وہ نہیں میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں اور ایک ترجمہ ہے لا حول ہم بستر چھوڑ نہیں سکتے آئی بس سمجھ میں کیوں کیا ہوا پوچھئے ارے پوچھیں کیا ہوا ولا قوت ولا کیا ہوا طاقت نہیں کہاں ملے گی طاقت ہے الا باللہ کہاں ملے گی ارے بولو نا بھائی الا باللہ کہاں ملے گی طاقت اللہ سے اس لیے جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اب بولتے کیوں نہیں اب بولیں گے تو مزہ کیوں سے گا نہیں مؤذن جب بولیں گے حی علی الصلاۃ ہاں مؤذن کی بات میں مؤذن نہیں بولیے حی علی الصلاۃ بازار کو جا ترجمہ کیا ہے بازار کو بولو نا بھائی آپ کو امت کو سمجھانا سب کو پتہ ہے حی علی الصلاۃ کے معنی بازار کے جاؤ نہیں پھر تو پھر بازار کیوں جاتے پھر سو کیوں جاتے یہ امت کو سمجھانے کا پھر بازار کیوں سب پتہ ہے پھر بازار کیوں جاتے سو کیوں جاتے آئی بات سمجھ میں اس کو ایسے سمجھا کہ ان کو بتانا آئی بات سمجھ میں جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو ہم جواب دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ ہمیں مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے کی کیا دیں گے
ताकत देंगे। लोग सवाल करते हैं मस्जिद में जाके क्या करूं, तो अल्लाह ने दूसरी बात फरमाई, हय्या अलल फलाह। अजय कामयाबी इधर है, किधर? नमाज में। वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। ऐ हबीब, आप अपने अहल को नमाज की हुक्म कीजिए, आप ख़ुद भी नमाज के अहतमाम कीजिए। मैं आपसे रोज़ी नहीं मांगता, नहनु नरज़ुक़ुक, रोज़ी तो मैं दूंगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने चीज़ें सब की रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये ज़िम्मेदारी मेरी है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहते हैं बेहिसाब रोज़ी देते। उसको कमाने के चक्कर में नहीं जाना, बल्कि नमाज को आना। कहाँ आना? नमाज को आना। ये पीछे वाला फ़ैन बंद है, चालू करने का हमारे पास जो आइडिया है, कुर्सी पर खड़े होकर उंगली से घुमाना है ना, फिर क्या करना? बटन के पास जाकर उसको ऑन करना। और ये फ़ैन चालू है, इसको बंद करने का आसान तरीका है, कुर्सी पर खड़े होकर पकड़ लेना है ना, फिर क्या है? बटन में जाकर उसको ऑफ़ करना। उस बटन के साथ इन फ़ैनों का जो ताल्लुक़ रोज़ी के साथ नमाज का वो ताल्लुक़ है। आप उम्मत को समझाइए। और नमाज तमाम मसाइल का, रोज़ी का हल नमाज है। कब्र में 3 सवाल, उसमें से एक सवाल माँ दीनों का, उसका हल भी नमाज। नबी का फरमान, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन है। नमाज क्या है? दीन है। जो दीन की हिफाजत की, गोया कि उसने अपने जो नमाज की हिफाजत की, गोया उसने दीन की हिफाजत की। वो कब्र में जाके जवाब देगा कि दीनी इस्लाम, दीनियल, कि मेरा दीन इस्लाम है। जिसने नमाज को बर्बाद की, उसने अपने दीन को बर्बाद की। वो कहाँ से जवाब देगा कि दीन इस्लाम दे सकता है? इसलिए नमाज ये कब्र के सवालात का भी हल है। कब्र में 3 सवाल, मन रब्बुका, रब कौन है? मन नबियुका, नबी कौन है? मा दीनुका, दीन क्या है? एक चौथा सवाल भी है। ये सारी बातें तुमको कौन बताए? तो वो जवाब देगा, हमें कुरान से पता चला। हमें किससे? कि हमें कुरान से पता चला। आई बस समझ में। इसलिए कुरान सीखना, कुरान को पढ़ना और कुरान को समझकर कुरान की ज़िंदगी को अपनाना निहायत। कुरान के बगैर हिदायत नहीं, और कुरान पे के बगैर नमाज नहीं, और नमाज के बगैर किसी मसले का, रोज़ी का हल, कब्र के सवालात का हल। मैदान महशर अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति अस्सलाह, पहला हिसाब नमाज है। मिफ्ताहुल जन्ना अस्सलाह, जन्नत की चाबी भी, दुनिया से लेकर जन्नत के अंदर जाने तक तमाम मसाइल का हल, नमाज का हल कुरान है। इसलिए हमें कुरान को तजवीद के साथ, मखरज के साथ सीखना ज़रूरी है। सीखेंगे। चलिए 2 नंबर लाइन, पहला खाना, पहला हरफ क्या है? काफ के ऊपर, ज़बर के बाद, ज़बर के बाद मद्द। हरफ लीन को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। हरफ लीन को जल्दी पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए। कौ, काफ वाव ज़बर कौ, फिर बोलिए। उसके बाद था के ऊपर ज़बर को, था ज़बर था, कौ था, कौ था। उसके बाद रा के ऊपर ज़बर को और पूर्ण पढ़ो। क्यों? ज़बर है। रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, कौसर, कौसर। ये कौसर क्या है? एक हौज़ का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, किसी और को नहीं। और हमारे नबी भी उस हौज़ में से अपनी मुबारक हाथ से पानी पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? किसको? बेंगलोर वालों को? अरे बोलो ना भाई। कर्नाटक वालों को? फिर किसको? हर उम्मत को नहीं। फिर किन को? जिनके पास आधार रहेगा। आधार। हाँ, दुनिया के एतबार से हम जाते हैं गैस के ऑफिस में, अजय हमें गैस दो, तो पूछता आधार है? कह रखा है तो इधर आ वरना उधर जा।
بولتے نہیں پہلے آدھار پھر ادھر. یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یعنی دنیا کا نہیں، یہ انڈیا کا مسئلہ ہے. اور انڈیا سے نکلو تو پھر پاسپورٹ ہے تو ادھر، ورنہ پھر ریٹرن جو ہے نا. اور جب دنیا سے نکل جائیں گے تھوڑا نیچے پھر ایمان اور عمل ہے. کل قیامت کے دن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلائیں گے، لوگ سب میں ہوں گے، ان میں سے بعض کو یوں نکل دیا جائے گا. نبی فرمائے بھائی کیوں نکلتے اس کو؟ فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ ان کے پاس آدھار نہیں ہے. آدھار ان کا چہرہ آپ کے چہرے سے ملتا نہیں ہے، ان کی زندگی آپ کے زندگی سے ملتی نہیں ہے. تو اس جگہ جا کر کچھ سنت کے اوپر، اور وہ جو آیت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس پر ایک تھوڑی بات کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اور آگے اور ایک آیت ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے اور ترغیب دیں گے. چہرہ رکھیں گے اور مستورات کو تھوڑی ان کو سمجھائیں گے. نبی کی مرضی ہے کہ ہم جب گھر میں رہیں تو جو یعنی گھر میں رہنے کے جو جتنا حصہ بدن کا اتنا ڈھانپ کے ہمیں رہنا چاہیے، اور جب ہم گھر سے نکل جائے تو پورے بدن کو ڈھانپنا. برقع پہننا شریعت میں نہیں. آپ کے شریعت میں ہے؟ ارے آپ کے شریعت میں ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ ڈھانکنا، برقع نہیں. آج کل جو بخرا وہ ڈھانکتا نہیں بلاتے نہیں بولتے البا کہ ادھر دیکھ میں بھی جا رہی ہوں. برقع کا مطلب بلانا نہیں، برقع کا مطلب پتہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر آپ کو پتہ؟ ایک ہوتا ہے 18، ایک ہوتا ہے 81. کیا فرق ہے؟ 18 اور 81 ایک ہی تو ہے نا، دونوں میں 8 ہے، دونوں میں ایک ہے 18 اور 81 ایک ہے. برقع ایسا ہونا پتہ نہیں چلے کہ اندر والی کا نمبر کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، کلر بھی نہیں پتہ چلنا. اور وہ کہتی ہے کہ چہرہ ڈھانکنا کوئی ضروری نہیں. میں کہتا وہ تو سائن بورڈ ہے، سائن بورڈ تو چہرہ ہی ہے. چہرہ کھولے گی تو ہم تو سارے چیزیں سمجھ لیں گے، تو پھر باقی چیز ڈھانکنے کی ضرورت کیا؟ آپ امت کو سمجھائیے. پتہ نہیں آپ کل تو برقع بالکل فیشن اور کیا حالت سمجھائیں گے نا، اور ان کو ترغیب دیں گے کہ ہم نبی کی زندگی اپنائیں گے اور نبی کی مرضی پر بھی چلیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ نبی ہمیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر، اور وہ پانی جو ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. ہم بیچ میں ترغیبات بھی کرتے ہیں، اب بھی کریں گے نا. چلیے اب تیسرا کھانا. پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر، زبر کے بعد، زبر کے بعد حرف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ پوری جواب دیجیے. حرف لین کو جلدی پڑھیں گے، جلدی پڑھیے. اے حمزہ یا زبر اے، پھر بولیے نون زبر نا، اینا، اینا کے معنی کہاں؟ یہ کہاں کی زبان ہے؟ اب لوگ جائیں گے عرب گھومنے، تو حج کے لیے تو پھر اور کچھ سیکھنا ہے. اگر آپ کو مکہ اور مدینہ گھومنا ایچ لفظ کافی ہے. اینا، آپ کو جانا مکہ تو کیا پوچھیں گے؟ اینا مکہ. اور اگر مدینہ جانا اینا مدینہ. عرفات جانا، مینا جانا اور کعبہ جانا. بھوک لگی تو اینا کھانا، اینا کھانا نہیں، اینا ہوٹل. فندق بھی ضرور نہیں، ہوٹل. تو آئینہ سے سارے مسئلہ حل ہوتا نہیں ہوتا. لیکن حج نہیں ہوتا. حج کے لیے کیا کرنا؟ تلبیہ پڑھنا. کیا پڑھنا؟ اب لوگ پڑھیں گے تلبیہ، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. چلیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبیہ صرف پڑھنا نہیں سمجھنا، اس کا ترجمہ بھی آپ امت کو سمجھائیے کہ جب ہم دنیا کے اعتبار سے کسی کے در پہ جاتے اور بہت بھیڑ ہوتی ہے تو ہم پیچھے سے بولتے اجی ہم آ گئے، سنتا ہی نہیں، ہم چلاتے اجی ہم آ گئے، بولتے نہیں بولتے، اور چلا کے جب تھک جاتے بولتے اجی ہم آ گئے، بولتے نہیں بولتے۔ بالکل اسی طرح لبیک میں حاضر ہوں اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں۔ تو پھر اللہ سوال کریں گے، پوچھیں گے بھائی اب لوگ بنگلور چھوڑ کے یہاں کیسے آ گئے؟ تو ہم جواب دیں گے لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ جیسے کوئی نہیں، آپ کا کوئی مثال نہیں، لبیک، اس لیے ہم حاضر ہیں۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت، اور تمام نعمتیں، لک، لک آپ کی ہے، آپ کی ہے، والملک، ملک بھی، حکومت بھی، بادشاہی بھی، سب آپ کی ہے، سب آپ کی ہے۔ نعمت میں بولیے، نعمت میں، ملک میں، اور تعریفوں میں، لا شریک لک، حمد میں، نعمت میں، السلام علیکم۔ اور ملک میں کوئی شریک جی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بچہ روتا ہے اور ایک بچہ سوتا ہے، ماں گود میں کس کو لیتی ہے؟ سینے میں کس کو لگاتی ہے؟ دودھ کس کو پلاتی ہے؟ محبت کس سے کرتی ہے؟ جو بچہ سوتا ماں گود میں نہیں لیتی، سینے سے نہیں لگاتی، دودھ نہیں پلاتی، محبت۔ ہاں، ہم جب تلبیہ پڑھیں گے نا رو رو کر یا رونے کا شکل، تو بے شک اللہ ہمیں اپنے در پہ بلائیں گے، رو رو کر پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك